السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا. حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کیا فرض ہے؟ علم کا حاصل کرنا. ہم سمجھتے ہیں صرف 5 فرض ہے. اسلام میں ہم نے کیا کیا؟ بچپن سے دیکھتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ہم سمجھتے ہیں یہی فرض ہے, یہ 5 فرض ہے. ہم چھٹا فرض بھول جاتے ہیں. یہ بھی حدیث میں آیا ہے, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کون سا علم ہے وہ علم جس سے مقصد حیات کو پورا کیا جائے, وہ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض, مرد ہو یا عورت. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں کو, جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا, کہ ہماری پہچان کریں, اسی لیے ہم نے پیدا کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیعبدون کے معنی فرماتے ہیں یعرفون, یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو یہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا, وہ علم حاصل کرنا ہر ایک فرد پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت, سب پر فرض ہے. حاصل کرنا ہے اس کو. اب پہچاننے کے لیے کیا ہے؟ علم چاہیے. کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں, کچھ بھی پہچان ہوتی ہے اس کے لیے علم چاہیے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر جو ہے مریض کی بیماری کو ویسا پہچانتا ہے, علم سے پہچانتا ہے. اس کے پاس جانتا پن ہوتا ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ جانتا پن ہوتا ہے, تو وہ اس کا بیماری پہچان لیتا ہے. ایک سونار ہوتا ہے, وہ کیسا پہچانتا ہے؟ نقلی سونا اصلی سونا ہے. کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا کسی کو, کسی کے پاس علم نہیں ہے تو بیوقوف بن جاتا. لیکن سونار کے پاس وہ علم ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے اس کو سونے کی, کہ یہ سونا اصلی ہے, یہ سونا نقلی ہے. تو پہچاننے کے لیے علم چاہیے. بغیر علم کے پہچان نہیں ہے, بغیر علم کے رب کی پہچان نہیں ہے. علم حاصل کریں گے تو رب کی پہچان حاصل ہوگی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مسند شریف میں, پہچان کے اوپر ایک مثال دیتے ہیں, اچھی مثال دیتے ہیں. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے, آپ ایک جگہ کام کرتے تھے ایک مالک کے پاس, باغوں میں آپ کا کام تھا, پھل توڑنا, پانی ڈالنا, یہ سب کام تھا. دوسرے جو غلام تھے آپ کے ساتھ, وہ آپ سے حسد کرتے تھے, جلن کرتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے, بنا مالک کو بتائے پھل کھا لیتے تھے, چوری کر لیتے تھے, پھلوں کی چوری, فروٹس کی چوری کر لیتے تھے. ایک بار مالک کو پتہ چل گیا, تو مالک کو جب پتہ چلا, دوسرے غلاموں نے کہا, سارا الزام جو ہے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا دیا کہ سارا انہوں نے کیا. اب حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے, پہچان سے, حکمت سے کیسا صحیح ہوں بتا رہے ہیں اپنے مالک کو, کہ آپ اپنے مالک سے کہتے ہیں کہ میں ایک عمل بتاتا ہوں, اگر وہ کر لیں تو سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو جائے. وہ عمل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ سارے جو بھی غلام ہیں ہم سب مل کر پانی پیئیں گے اور دوڑیں گے, کچھ دور تک دوڑیں گے. تو بادشاہ نے سب کو کہہ دیا کہ سب لوگ پانی پی لو اور دوڑو. اور بادشاہ جو ہے, جو مالک جو ہے, وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا. اب سب نے پانی پی لیا, سب نے پانی پی کر دوڑ رہے, سب دوڑ رہے. اب کچھ دیر تک 1-2 کلومیٹر تک دوڑے, تو جنہوں نے بھی پھل کھائے تھے وہ وامٹنگ کرنے لگے, خے کرنے لگے, کیونکہ پانی فل پی لیا. جب باڈی میں فل پانی ہو جاتا تو اوبیسلی جو ہے وامٹنگ نکلتی. تو آپ سکون سے آرام سے کھڑے ہوئے, آپ نے اپنے مالک سے کہا, دیکھو یہ پھل ہے, میں بنا پھل کے. تو آپ نے پہچان, علم سے پہچانا سچ کیا ہے, علم سے پروف کیا, حکمت سے پروف کیا کہ یہ سچ ہے, یہ غلط ہے. تو پہچاننے کے لیے علم چاہیے, رب کی پہچان کے لیے بھی علم چاہیے. اور یہ علم حاصل کرنا فرض ہے, فرض عین ہے, ہر مسلمان پر, ہر مرد پر فرض ہے, فرض عین ہے یہ علم حاصل کرنا. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تو ٹھیک ہے فرض ہے, یہ بھی فرض ہے, یہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. دیکھیں علم جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک علم ظاہری علم ہوتا ہے, ایک علم باطنی علم ہوتا ہے. ظاہری علم کیا ہے؟ اسے شریعت کا علم بھی کہتے ہیں, شریعت کا علم یا فقہ کا علم. یہ فقہ کا علم پورا کا پورا علم کسی کو آ جائے یہ فرض نہیں ہے. کچھ لوگ کر لے, جیسا علماء کرام ہے, کچھ ایریے میں کر لے تو کافی ہو گئے, مگر پورا کا پورا علم فقہ کا سب کو آ جائے یہ فرض نہیں ہے.
ہاں کہ کچھ مسائل ہے، جیسا کہ کسی کو بالغ ہو گیا، ناپاکی کے مسائل جاننا اس کے لیے فرض ہے. نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جو مسائل جاننا، نماز پڑھ ہوئی تو نماز کے مسائل جاننا فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز کے مسائل جاننا. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. اب کلمہ یا نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، کلمہ، نماز، روزہ سب پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ اور ہر ایک پر فرض نہیں ہے. وراثت کے مسائل ہے، کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو انہیں وراثت کے مسائل جان کے کیا فائدہ. تو یہ شریعت کا علم، فقہ کا علم جو ہے نا، یہ ظاہری علم بولتے ہیں اس کو، یہ سب پر فرض نہیں ہے. لیکن ایک ایسا علم ہے جس کی حاجت ہم سب کو ہے، وہ علم حاصل کریں گے تو یہ مقصد حیات ہوگا. مقصد حیات اللہ کی پہچان ہوگی، رب کی پہچان ہوگی، خبر کی تیاری ہوگی، خبر کے جو 3 سوالات ہیں وہ حاصل ہوگا، اور جو عمل کی درستگی ہے وہ یہ علم سے ہوگی. وہ کون سا علم ہے؟ وہ باطنی علم ہے. ایک ظاہری علم ہوگا، ایک باطنی علم ہو گیا. دیکھیں ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ایک جھاڑ لے لیں، جھاڑ میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ کا ظاہر ہوتا ہے اس کی برانچز، اس کے لیوز، اس کے فروٹس، یہ ظاہر ہے، یہ دکھتا ہے. ایک اس کا باطن بھی ہوتا ہے، باطن اہم ہوتا ہے. دیکھیں جڑ مضبوط رہی، جڑ اس کا باطن ہے، جڑ مضبوط رہی تو سارا جھاڑ بھی مضبوط رہتا، وہ ٹھہراؤ رہتا اس کے پاس. تو باطن اہم ہے. ظاہر اگر درست ہونا ہے تو باطن کی درستگی ضروری ہے. باطن مضبوط ہے تو ظاہر بھی مضبوط ہے. اسی طرح سے ایک گھر لے لے، گھر میں کیا بنیاد ہوتی ہے؟ گھر کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا باطن ہے، دکھتا رہے، چھپا ہوا ہے، مگر وہ ضروری ہے. وہ مضبوط تو ساری بلڈنگ مضبوط، سارا گھر مضبوط. اگر وہ مضبوط نہیں، کتنی بھی خوبصورت بلڈنگ رہو تو بے فائدہ ہے، وہ ایک نہ ایک دن خراب ہو جائے گی، ڈیمولش ہو جائے گی. تو باطن مضبوط رہا تو ظاہر فائدہ مند ہے. تو ہم پوری دنیا جو محنت کر رہی ہے، ظاہری عمل میں محنت کری ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس پہ محنت کر رہی ہے، کرنا ہے محنت، ٹھیک ہے، مگر اس کی درستگی نہیں ہوگی جب تک باطن درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس باطن اہمیت کا ہے. کار لے لیں آپ، کار میں کیا ہے؟ باطن، اس کا انجن ہے. انجن اس کا خراب رہا تو کیا کار کچھ فائدہ مند رہی؟ کتنی بھی دنیا کی مہنگی کار ہو، اگر اس کا انجن ہی بیکار رہا تو وہ بے فائدہ ہے. انجن اس کا باطن صحیح رہا تو پورا ظاہر فائدہ مند ہے. تو باطن درست رہنا ہے، ظاہر درست رہنے کے لیے. اور حدیث میں بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب کیونکہ باطن کا تعلق کیا ہے؟ ظاہر کا تعلق جسم سے، باطن کا تعلق قلب سے، دل سے، قلب سلیم سے. قلب سلیم، قلب اگر درست رہ گیا، قلب میں جو علم آنا ہے درست ہو گیا تو ظاہر بھی درست ہوتا، وہ فائدہ مند رہا. جو بھی عمل کریں گے آپ فائدہ مند رہے گا. حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ علم 2 طرح کا ہے. ایک علم دل میں ہوتا ہے اور یہ فائدہ دینے والا ہے. دیکھیں حدیث میں بھی کیا ہے؟ فائدہ دینے والا کون سا علم ہے؟ جو دل میں ہے وہ فائدہ ہے. اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے. یہ علم بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. مطلب اگر بندہ صحیح عمل نہیں کرے گا تو وہ علم اس کے خلاف گواہی دے گا. تو پتہ ہی چلا حدیث سے فائدہ دینے والا علم کون سا ہے؟ جو دل میں ہو. فائدہ دینے والا علم کون سا ہے؟ جو اس کا تعلق باطن سے ہو. باطن درست تو ظاہر درست، جڑیں درست تو سارا جھاڑ درست، گھر کی بنیاد درست تو ساری بلڈنگ درست. تو باطن اہم ہے. اب نماز لے لیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور حدیث پہ آیا ہے نماز جو ہے فاحشات سے، منکرات سے روکتی ہے. اب حدیث تو حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، یقیناً حق ہے. لیکن بندہ نماز پڑھ رہا، مگر بندہ نماز پڑھ کے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا، تراویح پڑھ رہا، مگر نماز پڑھ کے بندہ فاحش کام بھی کر رہا، بری باتیں بھی چل رہی، جھوٹ غیبت بھی چل رہا. مطلب کیا وجہ ہے؟ بندہ نماز پڑھ کے گناہوں سے نہیں بچ رہا. حدیث میں کیا آیا؟ بندہ نماز پڑھ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے. حدیث تو برحق ہے، حدیث حق ہے، بٹ کیا وجہ ہے بندہ نماز پڑھ کے جو ہے گناہوں سے نہیں بچ رہا؟ حدیث تو ہے نا، فاحشات سے، منکرات سے روکتی، نہیں بچ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ جو ہے اپنے ظاہر کو سنوار رہا بغیر باطن کو درست کیے. وہ ظاہری حرکت کر رہا، خالی اللہ اکبر، سجدے میں جا رہا، اٹھ رہا، بیٹھ رہا، مگر اس کو درست کرنے کے لیے جو جڑ مضبوط کرنا ہے، جو باطن کو مضبوط کرنا ہے، جو قلب میں جو علم لانا ہے، وہ علم حاصل نہیں کرا. بندہ وہ علم حاصل نہیں کرا جس سے میری نماز درست ہو. وہ علم حاصل کر لے گا بندہ جس سے اس کی نماز درست ہو. وہ علم قلب میں آتا ہے، اس کا باطن جب درست ہو جاتا ہے تو وہ نماز اس کو فائدہ دے گی اور دیکھے گا بندہ. تو باطن اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. دنیا کی مثالوں میں دیکھیں باطن اہم ہے، تو یہ تو دین ہے، دین میں بھی باطن اہم ہے. باطن درست تو ظاہر درست. باطن صحیح رہا تو اللہ تعالیٰ ظاہر بھی خوبصورت کرتے، ظاہر قبول کرتے اللہ تعالیٰ.
باطن کا تعلق کیا ہے؟ باطن ایمان ہے اور ظاہر عمل ہے. تو دین پہ جو دو اہم چیزیں، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، عمل کا تعلق ظاہر سے. ایمان اور عمل کی بات چلتی، باطن اور ظاہر. ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور عمل کا تعلق ظاہر سے ہے. خبر کے سوالات کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اب جو یہاں پر پہچانا، دین کی پہچان جو حاصل کرا باطن میں، تو وہاں پر جواب دے سکے گا. دوسرا سوال تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، رب کون ہے؟ یہاں پر جو پہچانے گا رب کو باطن سے، تو وہاں پر جواب دے سکے گا. من نبیوں کا، جو نبی کو پہچانے گا، رسالت کے فیضان کو دیکھے گا، یہاں پر پہچانے گا، تو وہاں پر جواب دے سکے گا. تو پہچان باطن سے ہوتی، تو باطن کو سنوارنا ہے. باطن کو سنواریں گے تو ظاہر سنوارے گا. باطن کو سنوارے بغیر ہم ظاہر کو سنوار رہے. پوری دنیا جو محنت کر رہی، عمل پہ کر رہی. عمل کرنا ہے، عمل نہیں کرنے سے انکار نہیں ہے، کرتے سے انکار نہیں ہے، عمل کرنا ہے، مگر اس کو درست بھی کرنا ہے نا. ہمارے سارے ہر بچپنے سے ہر عمل میں ہماری درستگی ہے. نہیں ہے تو یہ نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں نہیں، حج میں نہیں. ہم بغیر باطن کو درست کریں اس کو کر رہے. تو باطن درست کریں گے تو ظاہر درست ہوگا. اور دین میں جو اہم چیز ہے ایمان ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. بغیر ایمان کے عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. ایمان رہے گا تو عمل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. باطن رہے گا تو ظاہر خوبصورت، باطن رہے گا تو عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. تو یہ دین پہ تو اہم چیزیں ہیں. ہم خالی کیا کیے؟ عمل پہ محنت کر رہے. نماز پڑھ لو، تحریک چلا رہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج کرتا ہے. ہم اپنے ذہنوں سے بنا لی کہ نماز کافی ہے، نماز پڑھ لیے تو کافی ہے. نہیں، نماز کافی ہے، نماز پڑھنا ہے، مگر نماز مکمل دین نہیں ہے. نماز دین کا حصہ ہے. اس کو ہمیں درست کرنا ہے. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو نماز کے فائدے جو حدیثوں میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے نماز کو درست کرنا ہے. درست کیسا ہوگی؟ باطن درست ہوگا، ایمان درست ہوگا تو ہی ہوگی. اگر ایمان درست نہیں ہوا تو بے فائدہ ہے. پوری زندگی کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنا بھی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہی نہیں. اور خبر میں جو سوالات ہے، وہ خبر میں سوالات ایمانی ہے، یعنی قلب سے ہونے. باطن اگر یہاں درست ہوگا، باطن اگر یہاں پہچانے گا، دین کی پہچان ہوگی، رب کی پہچان ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، تو وہاں پر جواب دے سکے گا. تو باطن اہم ہے. باطن کو یہاں درست کرے گا تو ہی وہاں پر جواب دے سکے گا. اور عمل کی بخشش کے کئی ذریعے، عمل کی بخشش کے لیے کئی ذریعے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اولیاء اللہ کی سفارش ہے، اور جو ہے بندے کی خود نیکیاں ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. عیدین ہے، معراج کی رات، شب معراج کی رات، شب برات کی رات، شب قدر کی رات، رمضان کے روزے. عمل کی بخشش کے کئی ذریعے. مگر ایمان ہی نہیں ہے، عمل ہی عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. تو پتہ ہی چلا ایمان ہونا ضروری ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ کرے تو فائدہ مند ہے. اور ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ قبول کر رہے. اور عمل کے لیے کچھ وقت ہے. نماز کے لیے فکس ڈے ٹائم، روزے کے لیے نماز فکس ڈے ٹائم، زکوٰۃ کے لیے فکس ڈے ٹائم، یعنی سال میں ایک بار یا سال گزرنے پر، حج کے لیے سال میں ایک بار، یہ فکسڈ ہے. مگر ایمان 24 آورس رہنا ہے. سوئے تو ایمان کے ساتھ سونا ہے، اٹھے تو ایمان کے ساتھ سونا ہے. اور جو دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ ایمان ہی ہیں. تو اٹھے تو ایمان کے ساتھ، بیٹھے تو ایمان کے ساتھ، چلے تو ایمان کے ساتھ. اگر یہ بغیر ایمان کے انسان مر گیا تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. تو ایمان ضروری ہے. تو اولیاء اللہ جو تعلیم دیتے ہیں وہ بیسکس پہلے ایمان درست کرتے، بندے کا باطن درست کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی. صحابہ کو جو پہلے تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاب ڈسکرپشن بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتاتے، پاک کرتے ہیں صحابہ کو، ظاہر پاک کرتے، باطن پاک کرتے. تو باطن کی پاکی ضروری ہے. باطن اگر پاک نہیں ہے تو ظاہر کتنے بھی عمل کر لے، کتنا بھی چیریٹی دے لے، کتنا بھی نماز پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنا بھی حج کر لے، کتنے بھی اچھے معاملات کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہی نہیں. تو ایمان مقدم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو پتہ ہی چلا ایمان ضروری ہے عمل کرنے کے لیے. اور ایمان نہیں رہے گا تو عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں، نہ اللہ کے پاس قبول ہے، نہ اللہ کے رسول کے پاس قبول ہے. ایمان ضروری ہے. اور خبر کے سوالات بھی ایمانی ہے. حساب کتاب جو ہوگا، نماز کا، زکوٰۃ کا جو کیلکولیشن ہوگا، وہ تو حشر میں ہوگا. مگر یہاں پر جو ضروری ہے ایمان. ایمان رہے گا تو ہر چیز قبول ہے. ایمان رہے گا تو دنیا بھی کامیاب، ایمان رہے گا تو خبر بھی کامیاب. کیونکہ خبر کے سوالات ایمانی ہیں، قلب سے ہو رہے ہیں. یا قلب کو، باطن کو سنوارے گا، وہ علم حاصل کرے اللہ کی پہچان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا، تو ہی خبر میں سوال کے جواب دے سکے. اگر یہاں حاصل نہیں کرا تو دنیا بھی اس کی غارت، خبر میں بھی اس کو عذاب،
اور آخرت میں بھی عذاب. تو ایمان ضروری ہے, ایمان رہے گا تو عمل قبول ہے. اب پوری دنیا جو محنت کر رہی, لاکھوں کتابیں جو لکھی جا رہی ہے, صرف عمل پہ محنت چل رہی. سب بول رہے ہیں نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, حج پر, نماز پر, روزے پر, کئی کتابیں, مگر ایمان بتانے والے کوئی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, ہم ایمان سیکھ رہے ہیں. اولیاء اللہ کا صدقہ ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ سے جو تعلیم ملی ہے, ایمان مقدم ہے بتایا. خبر کی جو تیاری کرا رہے ہیں, جاتے جو سوال ہو رہا ہے وہ ایمانی ہے. ایمان رہے گا تو ہی سارے عمل قبول ہوں گے, ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی بڑی اہمیت ہے. اور ایمان کیسا حاصل ہوگا, ایمان حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو دین میں اہم چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بھائی, ایمان اور عمل. ایمان رہا تو عمل قبول ہوگا, یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. اور ایمان حاصل کیسا ہوگا؟ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک غیر مسلم کو ہم جب مسلمان تو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس کو کلمہ پڑھاتے, اس کو گواہی لیتے اسے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے جو بچپنے میں ہم پڑھے تھے, ہم کیا سمجھے کلمے کو جو ہے نا, ہم حق کیا ادا کریں کلمے کا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کلمے کو صرف زبانی پڑھ لیا, اس کا ترجمہ بچپنے میں پڑھ لیا تو کافی ہے. سمجھ ہمارا شیطان نے ہمیں کیا دھوکہ دیا, صرف دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ ہے, کلمہ. اس کے بعد عمل, ایمانی کلمہ ہے, اس سے ایمان آتا ہے. بندہ مسلمان بھی اس سے بنتا ہے, مومن بھی اس سے بنتا ہے, محسن بھی اس سے بنتا ہے. تمام درجات اس کلمے کے ذریعے ہوتے ہیں. تو دین میں سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا ہے کلمے کا ہے. اور سرکار نے صحابہ کو جو پہلے تعلیم دی کلمے کی دی. تو کلمہ اہم ہے, اسی کے ذریعے بندہ مومن بنتا ہے. ایمان آتا ہے تو کلمے کے ذریعے. ہم کیا کریں, کلمہ پڑھ لیے بچپنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ترجمہ کر لیے, ہم سمجھے کافی ہو گیا. اب آگے ہم نماز کی طرف, روزے کی طرف, زکوٰۃ کی طرف, حج کی طرف. تو شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے. آدم علیہ السلام کا جو کلمہ تھا امت کے لیے وہ تھا لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ, آپ کا خود کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ تعلیم کیا دیتے اپنی امت کو؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے. آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. آپ اپنی امت کو تعلیم دیتے لا الہ الا اللہ کی, مگر آپ سب انبیاء کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ کے ساتھ جو امتی لا الہ الا اللہ کی تعلیم لے لیتے تو آپ ان کو فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں ملے آخری زمانے میں تو ان پر ایمان لانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو سارے انبیاء کا جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. اب ہم دیکھیے کیا ہم کلمے کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ سب سے اہم ہے, فرسٹ پریورٹی ہے دین میں. اسی کے ذریعے بندے کا ایمان درست ہے, اسی کے ذریعے باطن درست ہوتا ہے. یہ باطن درست ہوا تو ہی ظاہر درست ہوگا. ظاہر اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے, پر ہم کلمے کو چھوڑ کے ہر چیز کر رہے ہیں. یہ کلمہ درست ہوا تو ہی اللہ کی پہچان ہوگی. تمام انبیاء یہ کلمہ لائے. شریعت بدلتی رہی, ہر امت میں شریعت بدلتے رہی. ایک شریعت میں آدم علیہ السلام کی کیا تھا کہ بھائی بہن شادی کر سکتے تھے, وہ شریعت میں تھا, ان کی جائز تھا کیونکہ پاپولیشن کچھ نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا, امت میں یہ تھا کہ دو بہنیں ایک نکاح میں دے سکتے تھے. اب فی زمانہ نہ بھائی بہن شادی کر سکتے ہیں, نہ دو بہنوں کو ایک اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کر سکتے. شریعت بدلتی رہی, لاس سب بدلتے رہے, مگر کلمہ ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ. تو کلمہ اتنا اہم ہے, سب جو تعلیم بنیادی دیتے تھے وہ لا الہ الا اللہ کی دیتے تھے. تو ہمیں کلمے کی تعلیم حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے کلمے کیا علم حاصل کرنا فرض ہے. علم لا الہ الا اللہ جاننا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرض ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جانو اگر لا الہ الا اللہ کیا. ہم جاننا نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, پڑھ لیے تو کافی ہے. ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیے, ترجمہ کر لیے تو کافی ہے, سمجھ رہے ہیں. وہ پڑھ کر سمجھ رہے ہیں, ہم نے حق ادا کر دیا, اب ہم مسلمان. ایمان آنے کا ذریعہ ہے یہ, دین میں سب سے اہم ہے یہ. اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. علم لا الہ الا اللہ ضروری ہے. بغیر علم لا الہ الا اللہ کے بندہ مومن ہی نہیں بنتا. جو اللہ کی پہچان ہونی ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتا. تو علم لا الہ الا اللہ ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو تعلیم دیتے تھے, ابھی عمل کا نزول نہیں ہوا, نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ بھی نہیں ہوا. تو اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو تعلیم دے رہے, صحابہ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی. 13 سال. ابھی نماز
کا اعلان نہیں ہوا، یعنی شب معراج نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی، مگر اس سے پہلے جو 13 سال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے لا الہ الا اللہ کی دے رہے، علم لا الہ الا اللہ سکھا رہے، لا الہ الا اللہ سے ان کو رب کی پہچان دے رہے، ان کا باطن درست کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاءوں کے سردار ہیں، پڑھانے والے کون؟ لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کے سردار، اور صحابہ کرام کون؟ تمام انبیاء کے بعد جس کا مخاطب وہ صحابہ کرام، پڑھنے والے پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے صحابہ، کتنے سال؟ 13 سال، 13 سال علم لا الہ الا اللہ سیکھے، لا الہ الا اللہ کا علم سیکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھے۔ ہم کیا کریں 13 سیکنڈ اس کو پڑھ لیے، پڑھ کے بول رہے ہیں حق خطا ہو گیا سمجھ رہا، تو کتنا ہے میں کتنا بڑا دھوکا ہوا شیطان کا۔ یہ کلمہ صحابہ سیکھے، اولیاء اللہ بتائے، تمام انبیاء لے کے آئے، تمام انبیاء لے کے لا الہ الا اللہ، اور شریعت بدلی مگر کلمہ نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ ہی، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم جانو، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہم جان رہے ہیں، ہم 13 سیکنڈ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کلمے کا حق ادا ہو گیا، تو کلمہ اتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، تمام انبیاء کے پاس، صحابہ کے پاس، تو اولیاء اللہ بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کی جو تعلیم ہوتی ہے قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتی، شیطان نے دھوکہ دیا کہ کلمے سے ہٹا دیا، عمل پہ لگا دیا، حالانکہ اسی سے ایمان آتا ہے، یہ سیکھے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، یہ سیکھے تو مقصد حیات پورا ہوتا ہے، یہ سیکھے تو خبر میں آسانی ہوتی ہے، حشر میں بھی آسانی ہوتی ہے، یہ سیکھیں گے تو سارے عمل درست ہوئیں گے، بغیر یہ سیکھے عمل کر رہے ہی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اللہ کے رسول بھی قبول نہیں کرتے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ اتنا اہم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتنا صحابہ جیسی مقدس جماعت کو 13 سال پڑھے، تو ہمیں کتنا سیکھنا چاہیے سوچیں۔ علم لا الہ الا اللہ کے پر ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، آج کوئی بات کرتا ہے لا الہ الا اللہ کی، تو لا الہ الا اللہ اتنا اہم ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ بس پڑھ لیے کافی ہے، اس میں بہت گہرائی ہے، دین بڑے دین میں سب سے اہم ہے، سب سے گہرائی دین میں اتنی گہرائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اہمیت والی چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم کیا کریں پڑھ لے تو بس ہے سمجھ۔ اور حدیث میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، تو تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، یعنی ایمان کو ریفریش کرو، بول کے بول رہے سرکار ریفریش کرو، بول رہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح کریں، تو اس پر سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان کی تجدید کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت سے، لا الہ الا اللہ کی پریکٹس سے تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان کو ریفریش کیا کرو۔ تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کی تجدید کیا کرو، کیا صحابہ ایمان والے رہتے؟ ایمان والے تھے بے شک، مقدس جماعت ہے، سب سے مقدس جماعت ہے، ان کو کہا جا رہا ہے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ ہم ابھی ایمان ہی نہیں لائے، پہلے تو ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، ایمان لانا کیسا ہے نہیں معلوم، کس ذریعہ آتا وہ نہیں معلوم، لا کے پھر اس کی تجدید کرنا ہے، تو لائیں گے تو پتہ چلے گا نا، لائیں گے کیسا؟ علم لا الہ الا اللہ آئے گا، لا الہ الا اللہ علم آئے گا تو ہی ہم تجدید کر سکیں گے، ایمان لا سکیں گے۔ تو پہلے ایمان لانا ہے، پھر عمل کرنا ہے، پھر اس کی تجدید بھی کرنا ہے، تجدید بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو صحابہ کو حکم دے رہے سرکار کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آپ کا شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے تمہارا شوق حدیث میں دیکھا ہے۔ سرکار فرمانے صحابہ پھر آپ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار میرا وہ ہوگا جس نے صدقے دل سے، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ دیکھیں شفاعت کا حقدار بھی وہی ہے جو دل سے، دیکھیں باطن پہ بات کر رہے ہیں سرکار، دل سے پڑھنا ہے، دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو ہی میری شفاعت ہے۔ ایمان ہی ہوگا تو شفاعت، ایمان ہوگا تو سفارش، ایمان ہی نہیں ہے تو جہنم۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرے دشمن ہیں، ان کو جہنم میں ڈالو، کیونکہ یہ بغیر ایمان کے عمل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس بھی جو اہمیت ہے ایمان کی ہے۔ شفاعت کا حقدار بھی کون ہے؟ جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، جو باطن کو درست کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اس کی کو شفاعت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے پڑھ لی، تو یہاں حدیث میں کیا ہے؟ دل سے بھی پڑھنا ہے، دل سے پڑھنے والے کو اہمیت ہے،
دل سے پڑھیں گے تو خبر میں سوالات کے جوابات دے سکیں گے، دل سے پڑھیں گے تو شفاعت کے حقدار ہوں. تو دل سے پڑھنا لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کرنا دین میں سب سے اہم ہے. دین میں سب سے اہم کیا؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان حاصل کرنے کا جو ذریعہ، ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم میں لا الہ الا اللہ حاصل کرنا سب کو فرض ہے، یہ فرض عین ہے. ہم اس کو بھلا بیٹھے، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، شیطان نے ہمیں عمل پہ لگا دیا، ہمیں نماز میں لگا دیا، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ ہمارے ذہنوں سے دین ہم بنا لیے کہ نماز پڑھ لیے تو کافی ہے، روزہ حج کر لیے تو کافی، زکوٰۃ. ہم اپنے ذہن سے بنا لیے دین. جب ہم اپنے انڈرسٹینڈنگ سے دین بنا لیں گے، اولیاء اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، خبر میں جاتے سوال کیا ہو رہا، تیرا دین کیا ہے. اگر ہم یہاں پر اپنے ذہنوں سے چلیں گے تو وہاں پر جواب نہیں دے سکیں. وہاں پوچھا جا رہا ہے تیرا دین کیا ہے، یہاں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے چلیں گے تو وہاں پر وہی جواب دیں گے میں اپنے ذہن سے چلا تھا. جو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول، اولیاء اللہ سے جو رجوع تھا، اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا علم دین ہے، دین کی سمجھ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے، اور وہ بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کو ملی. اولیاء اللہ سے رجوع رہیں گے تو کلمے کا علم سیکھیں گے، اولیاء اللہ کو چھوڑ دیں گے تو اپنا دین بنا لیا. کیونکہ اولیاء اللہ والے فرماتے ہیں اولیاء اللہ انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ہمیں روٹی، کپڑا اور پانی جتنا ضروری ہے، اولیاء اللہ امت کے لیے اتنا ضروری ہے. اولیاء اللہ رہیں گے، اولیاء اللہ سے رجوع رہیں گے تو ہم کلمے کا علم لیں گے، دین کی سمجھ حاصل کریں گے. ورنہ کیا ہوگا، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے سیکھیں گے، اپنا دماغ لگائیں گے، اپنا ذہن لگائیں گے، اور خبر میں جاتے مرتے سوال کیا ہو رہا، تیرا دین کیا ہے. تو کیا جواب دیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے. اپنے ذہن سے، اپنے انڈرسٹینڈنگ سے، انٹرنیٹ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین سمجھ رہے ہیں اور کسی سے رجوع نہیں رہے ہیں، جو علماء حق ہیں ان سے رجوع نہیں ہو رہے، تو کیا ہوگا، وہاں فیل ہو جائیں گے. تو کلمے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، سب لوگ سب سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت کیجیے، شفاعت کیجیے. سب کہیں گے میں نہیں کروں گا، فلاں انبیاء کے پاس جاؤ، فلاں انبیاء کے پاس جاؤ. پھر سارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں ہاں میں اس مقام پر رکھا گیا ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرمیشن دی ہے شفاعت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے اور سجدے پہ چلے جائیں گے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلمات دیں گے، الہام کریں گے. وہ کیسے کلمات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ کلمات سے اتنی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے حبیب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کے کہتے ہیں سجدے مبارک میں رکھ کر یا اللہ میری امت، میری امت، میری سرکار جب بھی امت کو یاد کریں گے، امت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے حبیب دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیجئے جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے. ایمان ہے تو شفاعت ہے، ایمان ہے تو سرکار کی شفاعت ہے. ایمان دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، تو ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، جو برابر بھی ایمان. تو ایمان اہم ہے، جو برابر. تو سرکار جاتے تو سب کو جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان تھا ان کو نکال لیا جاتا ہے دوزخ میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر سجدہ ریز ہوتے، پھر سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ جب کلمات الہام فرمائیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی آپ خوب تعریف کریں گے، آپ خوب تعریف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سرکار کو کہے کہ اے حبیب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت. سرکار جب بھی جو ہے اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیجیے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان. دیکھیے اب رائی جو کے دانہ سے تھوڑا کم ہوتا ہے رائی. اب ایمان کم ایسے کمتر ایمان والوں کو بھی دوزخ سے نکال لو پر اللہ تعالیٰ. تو ایمان حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ. تو ہم لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو ہی ایمان والے بنیں گے نا. چلے ایمان حاصل کرنے کا جو ذریعہ وہ تو معلوم کرے، ایمان کیوں حاصل کر رہے ہیں، کیسا حاصل کر رہے ہیں، کدھر آتا ہے ایمان، کیسا آتا، پھر اس کو پھر اسٹور کیسا کرنا ہے، اس کو بچانا کیسا، اس کے دشمن کون ہیں، یہ ضروری ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دوزخ سے نکال لاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اے حبیب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حبیب
جس کے دل میں رائے سے بھی کم، اب رائے سے بھی کم تر ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، جس کے دل میں رائے سے بھی کم ایمان ہوگا ان سب کو دوزخ سے نکال لیجیے. تو ایمان اہم اللہ کے پاس، ایمان اہم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس، پھر ان سب کو دوزخ سے نکال دیا جاتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ روتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ خوب تعریف کرتے ہیں، آپ خوب تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حبیب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اسے بھی دوزخ سے نکال لیجیے. اب دل سے زبان پہ بات آ گئی. اس پر نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو. تو بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، جو ہمیں اولیاء اللہ نے بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کو بتایا، اولیاء اللہ نے ہمیں بتائی، ہم نہیں سمجھ رہے. یہ بہت اہم ہے. یہ رہا، اس کا علم حاصل کریں گے تو خبر کامیاب اور آخرت کامیاب. یہ اگر حاصل نہیں کریں گے تو ہم یہاں بھی فیل، خبر میں بھی فیل، اور حشر کے دن بھی فیل، پریشان ہو جائیں گے. تو علم لا الہ الا اللہ ضروری ہے. بغیر کلمے کے ایمان نہیں آتا. کلمہ ہم دھوکے پہ، ہم سمجھ رہے کلمہ زبان سے پڑھ لی تو کافی ہے، سمجھ رہے یہ ہمارا دھوکہ ہے، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا. مگر ہم اولیاء اللہ سے ہمیں پتہ چلا کہ کلمہ ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں گے تو مومن بنیں گے، محسن بنیں گے، متقی بنیں گے. سب بول رہے تقوی والا، تقوی، بغیر کلمے کے تقوی والا کوئی نہیں بنتا. بنیاد سیڑھی متقی بننے کے لیے ایمان والا ہے. ایمان والا رہے گا تو وہ درجہ پائے گا متقی کا. مگر ایمان والا ہی نہیں بننا، متقی بول رہے. تو ایمان حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس اہم ہے. ایک واقعہ رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. جب بیت المقدس فتح ہوا تھا تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دعوت دی کہ معاہدہ طے ہوا ہے، آپ آئیے، تشریف لائیے، کہ سپر پاورز کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. تشریف کیسا لے جا رہے ہیں؟ آپ اکیلے ہیں، آپ آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں ان پر مدینہ شریف سے بیت المقدس کی طرف، اور آپ کے ساتھی ہے کہ آپ کے غلام ہیں، اور بس اونٹ پہ جا رہے ہیں. اب طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ ایک منزل تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھیں گے، اور ایک منزل تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں وہ اوپر بیٹھیں گے. ایسا طے ہوا. اب جاتے ہیں، مطلب اتنے بڑے بادشاہ ہے، جب رب کی پہچان ہو جاتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جاتی ہے تو بندہ کیا انصاف کرنے لگتا ہے. تو آپ اس طرح جا رہے ہیں، آپ کیسی مثال دے رہے ہیں. دیکھیے حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، مگر کیسا جا رہے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کچھ دیر جاؤں گا نیچے اونٹ کی رسی پکڑوں گا، یہ غلام میرا کچھ دیر رسی پکڑ رہا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کیسا امت کو تعلیم دے رہے ہیں آپ. تو جب رب کی پہچان ہو جاتی تو اس طرح ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو حکومت عطا کر دے. تو آپ اب بیت المقدس کے قریب ہوئے. اب جب بیت المقدس کے قریب ہوئے تو غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی. آپ کے غلام نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے امیر المومنین میری باری اوپر بیٹھنے کی، مگر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اوپر بیٹھے اور میں رسی کو پکڑ لوں گا، کیونکہ نئی فتح ہوئی ہے، اسلام کی شان و شوکت دکھانے کا موقع ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنی باری پہ اوپر بیٹھو، میں اپنی باری پہ نیچے بیٹھوں. اسلام کی شان و شوکت نیچے بیٹھنے اوپر بیٹھنے سے نہیں. اسلام کی شان و شوکت اپنی جگہ ہے، تم اپنی باری پہ اوپر بیٹھو، میں اپنی باری پہ اوپر بیٹھوں. دیکھیں آپ، تو یہ ہمارے امیر المومنین تھے، یہ اللہ والے تھے جس کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے، نبی کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس طرح ہوتے. تو اب آپ قریب گئے بیت المقدس کے. اب سارے لوگ پریشان، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آگے فرماتے ہیں کہ جو اوپر ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے، جو ہاتھ میں رسی لے کر آ رہے ہیں، اونٹ کی رسی کو پکڑے وہ امیر المومنین ہے ہمارے. تو سارے لوگ ہیں پریشان. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے. آپ آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھوں پر ہاتھ رکھا. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھا کلمہ کہا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے
اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے ہمیں عزت عطا کی. کیا کہا آپ نے؟ جو ہمیں عزت ملی دین کی برکت سے ملی. جب ہم اس دین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت تلاش کریں گے تو دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فلسفہ تھا قوم کے عروج اور زوال کا، کہ کسی قوم کو عروج مننا ہے تو وہ دین پر قائم رہے گی، اور کسی قوم زوال پہ جائے گی تو سمجھ لینا وہ دین سے دوری ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ دین کی برکت. جو بھی سکسیس ہے وہ دین سے ملا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اپنی طرف کہ دین پہ قائم تھے تو ملا. ہم اگر دین سے ہٹ گئے تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. کیا ہم دین پہ چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دین، مقصد ہے دین کے تحت دین پورا کرنے کے لیے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم دین کو چھوڑ کر ہر چیز کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ کر دنیا پہ لگے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے امیر المومنین، اتنے بڑے عادی دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو عزت ملی دین کی برکت سے ملی، اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ذلیل کر دیے جائیں گے دنیا میں. تو آپ نے دین کی اہمیت بتائی. اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ دین کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اور جو نبی کے غلام ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ دین کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور کوئی قوم عروج پہ ہے تو مطلب وہ دین پہ قائم ہے، اور کسی کو زوال مل رہا ہے تو سمجھ لینا وہ دین سے دوری پر ہے. تو دین بڑا اہم ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. مقصد حیات مکمل ہی نہیں ہوتا بغیر دین کو لیے. تو دین بڑا اہم ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دیندار شخص کی علامت آپ بتا دیں کہ دیندار شخص کون ہے. آپ فرماتے ہیں دیندار شخص کی مثال دیتے ہیں کہ دیندار شخص وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، شیطان سے جہاد کرتا ہے، اور دنیا سے جہاد کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر ہے. دیندار شخص کی علامت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ لیا تو دیندار ہے بھائی، ذرا ٹوپی کرتا پہن لیا تو اتنی دشمن ہے ہمارے نفس شیطان دنیا، ان سے جہاد کرنا ہے. اور آپ نے کہا یہ جہاد اکبر ہے. اور آپ نے ایسے لوگوں کی مثال جو دیندار ہوتا ہے اس کی مثال فرمائی آپ نے کہ ایسا شخص کی مثال ایسی ہے، اس کی موت کیسی ہوتی ہے. ایسا کوئی پیاسا ہے، بہت ہی پیاسا ایک شخص ہے، اس کو جب پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی دیا جائے، ٹھنڈا پانی جب پی کر وہ کتنا سکون پہ آ جاتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے. دیندار شخص کی موت بھی ایسے ہی ہوتی، دیندار شخص کی زندگی بھی ایسی سکون میں آ جاتا ہے جب اس کی موت آتی. تو دیندار بننے کے لیے اپنے ہمیں دین سیکھنا پڑے گا. ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں پوچھا جا رہا ہے دین بولے تو ہم بول رہے ہیں اسلام، دین بولے تو ہم بول رہے ہیں نماز ہی دین ہے بھائی، دین بولے تو ہم بول رہے ہیں بھائی حج کر لیا نا ایک بار زندگی میں، ایک بار فرض ہے. یہ ہم نے اپنے ذہنوں سے بنا لیا دین. دیندار بننا ہے. اگر دیندار نہیں بنیں گے تو موت، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس طرح کانٹوں پر ایک کپڑا پھینکا جائے اور وہ کپڑے کو کھینچا جائے کس طرح تکلیف ہوتی ہے، کپڑا دیکھے تو ہی تکلیف ہوتی ہے، پھر کپڑا کیسا پڑتا ہے، اسی طرح جو بے دین ہوتا ہے اس کی موت بھی ایسی ہوتی ہے. دیندار بنیں گے تو موت بھی سکون میں آئے گی، دیندار بنیں گے تو زندگی بھی سکون میں آئے گی. تو دیندار بنیں گے تو موت بھی آسان ہوگی، زندگی بھی آسان ہوگی. تو ہمیں محنت کرنا، یہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر عورت، مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر فرض ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی مثال دیتے ہیں. آپ ایک آیت لکھتے ہیں ایک مثنوی شریف میں. ایک آیت کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک باز تھا. باز یعنی وہ بڑا پرندہ ہوتا ہے، فالکن جسے کہتے ہیں. تو وہ بڑا خوبصورت تھا، وہ اس کے دربار کی شان تھی بادشاہ کی، اور اس کے اچھے پر تھے، ناخن بہت بہترین تھے، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے. اب ایک بار کیا ہوا، باز نے بادشاہ کو چکما دے کے اڑ گیا. اڑ کے کیا ہوا، جنگل کی طرف کہیں ایک ایسی جگہ چلے گیا. اسے جس ایک بڑھیا نے پکڑ لیا. وہ باز اب ایک بڑھیا کے پاس پہنچ گیا. اب وہ بڑھیا کی مثال دیتے ہیں. وہ بڑھیا بدصورت ہے مگر اس کا لباس، اس کا میک اپ جوانوں والا ہے. وہ بڑھیا کا میک اپ، اس کا لباس جو ہے جوانوں والا ہے. اب بڑھیا کیا کی، باز کو پکڑ لی. اب باز کے پروں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ تیرے بال اتنے بڑے ہیں، کس بیوقوف نے تجھے پالا. اب اس نے کیا کیا، باز کے سارے پر کو کاٹ دیا اس بڑھیا نے. جب باز کے سارے پروں کو کاٹ دیا تو باز کو بڑی تکلیف ہوئی، زخم آلود ہو گیا، زخمی ہو گیا، انجورڈ ہو گیا. اب اس کو تکلیف ہونے لگی. اب اس کے ناخن اس نے دیکھے بڑھیا نے، اتنے بڑے ناخن، حالانکہ باز کی خوبصورتی اس کے پروں میں، اتنے بڑے بڑے جو پر ہوتے ہیں خوبصورت ہوتا ہے.
اور اس کے ناخن اس نے دیکھے، ارے یہ ناخن تیرے اتنے بڑے کیوں ہیں، ناخن بھی اس نے کاٹ دیے. حالانکہ جو شکار جو باز کرتا ہے، جو فالکن ہوتا ہے، وہ شکار، وہ ناخن اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی قوت ہوتی ہے، وہ ناخن اور پر ہی اس کا وہ شکار کرتا ہے، وہ ناخن کے ذریعے وہ پنجہ جو بنتا ہے اس کے ناخن کا، اس نے اس کے ناخن بھی کاٹ دیے. اب باز کو اور تکلیف ہوئی، باز اور زخمی ہو گیا اور کمزور ہو گیا. اب اتنا کمزور ہو گیا، اب کھلانے کے لیے وہ بڑھیا کیا دے رہی ہے اسے گھاس دے رہی. باز کی غذا کیا ہے، چڑیا ہے، کبوتر ہے، یہ اس کی غذا ہے، وہ زندوں کا شکار کرتی، مگر اس کو گھاس دے رہی ہے، وہ کھاتا ہی نہیں، اوپر سے زخمی ہے اور جو ہے کھانے کو جو ہے گھاس مل رہا ہے اس کو. اب یہ بادشاہ اپنے باز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا، اس نے جو ہے نا باز کو دیکھ لیا. باز کی حالت دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ میرے باز کو کیا ہوا، یہ وہاں پر تو اچھا تھا میرے پاس، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اس کا حال کس نے کر دیا. پھر اس نے کہا تیرا یہی حال ہونا چاہیے، اچھا خاصا تھا تو میرے پاس، تو مجھے چھوڑ کر گیا، بے وفائی کی مجھ سے دور چلا گیا، تیرا ایسا ہی حال ہونا چاہیے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اور بعض کی مثال دیتے ہیں آپ نفس سے، اور جو بڑھیا ہے وہ دنیا ہے. اب بعض نے کیا کیا، بعض نے بادشاہ کو چھوڑ کر بڑھیا کی طرف چلے گا، یعنی اب نفس نے اصل جو مالک ہے اسے چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو گیا. نفس کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے. جب نفس اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو گیا تو دنیا جو ہے دھوکہ دے دیا اس کو، دنیا نے دھوکہ، وہ بڑھیا بدصورت بڑھیا نے کیا کیا، اس کو ہلاک کر دیا، اس فالکن کو جو باز تھا اس کو ہلاک کر دیا. تو جب نفس بھی اپنا دنیا کی طرف مائل ہوگا، دنیا کیا کرے گی، ہلاکت کا سبب بنے گی، دنیا ہلاک کر دے گی، بدصورت کر دے گی. نفس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرے، اور نفس کی غذا کیا تھی، اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی عبادت تھی. جب رب کو چھوڑ کر نفس دنیا کی طرف مائل ہو گیا تو وہ غذا بھی اس کی چھین لی گئی، وہ غذا اسے مل رہی ہے جو اس کی اصل غذا ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب رب کے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں گے، دنیا کو چھوڑ کر رب کے پاس رہیں گے تو اس میں ہماری بھلائی ہے. جب اسے چھوڑ کر دنیا کے حوالے کر دیں گے تو دنیا ذلیل بھی کرے گی، دنیا جو ہے ہلاکت میں بھی ڈالے گی. تو نفس کی مثال آپ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے فرماتے ہیں کہ باز کی مثال. تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ دین اور دنیا کی اچھی مثال دیتے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک بولی کی طرح ہے. بولی یعنی بیل جو ہوتا ہے، دنیا کی مثال بولی کی طرح ہے. اب بولی میں کیا ہوتا ہے، بولی میں جو ایک رسی ہوتی ہے، ایک ڈول ہوتا ہے، بولی میں صاف پانی بھی ہوتا ہے، بولی میں کیچڑ وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو آپ مثال دے کے فرماتے ہیں بولی کی مثال دنیا ہے، اور جو رسی ہے اس کی مثال دین ہے، اور جو ڈول ہے وہ آپ کا قلب ہے، دل ہے، اور جو صاف پانی ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے، اور جو گندا کیچڑ کا پانی ہے وہ نیچے جو چپکا ہوا ہے وہ ہے کفر ہے، وہ شرک ہے، نفاق کی گندگی ہے. تو آپ یہ مثال دے کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنویں کے پاس بھیجا، یعنی دنیا کے پاس بھیجا، دنیا کے پاس بھیج کر کہا کہ یہ میرا دین ہے، دین کی رسی کو پکڑ لو، دین کی رسی استعمال کر کے اس میں نے دل دیا ہے تمہیں، میں نے قلب دیا ہے، باطن دیا ہے، اس باطن میں ایمان اور عمل صالح کی ڈالو، ایمان اور عمل صالح کا پانی ڈالو. ایمان اور عمل صالح کا پانی ڈالو گے میری رسی لے کر، اور جو ڈول کیا ہے وہ بکیٹ جو ہے وہ دل ہے، اس دل میں ایمان ڈالو، اس میں عمل صالح ڈالو، اور اس میں کیچڑ نہ ڈالو، یعنی کفر نہ ڈالو، شرک نہ ڈالو، نفاق نہ ڈالو. یہ مثال دے کے فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی دین ہے، یہ دین کے ذریعے ایمان حاصل کرو، عمل صالح حاصل کرو. اب ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے دین تھی، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے رسی بنا لی، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے رسی کیا بنا لیے، ہم کیا کریں، یہ رسی ذرا موٹی نہیں دکھ رہی بول کے اپنی اون رسی ڈالی، اپنی اون رسی ڈالی، یعنی اپنا دین بنا لیے،
جب اپنا دین بنا لیے اور رسی اپنے ذہن سے بنا لیے تو رسی جب پانی میں یعنی بولی میں پھینکے, بکیٹ اپنی لا لیے, ڈول اپنا لا لیے, تو رسی ٹوٹ گئی, رسی ٹوٹ کے نیچے گئی, اس میں کیا آ گیا؟ کفر آ گیا, شرک آ گیا, نفاق, یعنی باطن ناپاک ہو گیا. باطن پاک کیسا ہونا تھا؟ باطن پاک ہوتا تھا جو اللہ کا یہ دین, اللہ کا بتایا ہوا دین, اللہ والے جو بتائے دین, دین کے سمجھ بوجھ والے جو دین بتائے وہ لے کے ایمان حاصل کرنا تھا, یعنی صاف پانی اس میں ڈالنا تھا, عمل صالح ایمان کے ساتھ کرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا تھا. اب ہم اپنی ذہن سے اپنا رہے, دیکھیں آپ پوری دنیا میں اپنے ذہنوں سے, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے ہم دین سمجھیں گے تو زیادہ سوال کیا ہے, تیرا دین کیا ہے؟ اپنے انڈرسٹینڈنگ سے دین سمجھیں گے تو ہم نہیں جواب دے سکیں گے. میرا اپنا دین بنا لے تو میرا اپنا دین بولے کہ وہاں پر جا کے نہیں, اللہ کی رسی کو پکڑ لیں, یعنی دین کو پکڑ لیں گے تو وہاں پر جواب دے سکیں گے. بولا میرا اپنا دین تو تھا ہی نہیں, جو تیرا دین تھا وہی دین تھا, پوری زندگی جو لگائی تیری مرضی کے تحت دکھائی, جو تیرا دین تھا اس پہ ہی زندگی گزاری. تو بات کیا ہے, دین اللہ تعالیٰ کے پاس اہم ہے. دنیا میں رہنا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ نے رسی دی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی دین کو مضبوط سے پکڑنا ہے, دنیا کی محبت دل پہ نہیں ڈالنا ہے, کفر شرک نفاق دل پہ نہیں ڈالنا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس دین کی بڑی اہمیت ہے. ہم غفلت پہ ہیں, ہم دنیا میں کیا ہے اپنے رسیاں پکڑ رہے ہیں, اپنے رسیاں پھینک رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا. اپنی رسی, وہ رسی ٹوٹے گی, اس میں کفر آ جائے گا, نفاق آ جائے گا. بغیر ایمان کے عمل کریں گے تو وہ دل میں کفر آ جائے گا, شرک آ جائے گا, نفاق ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 65-66 میں, اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. بس اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت انگیز اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا گیا. یہاں پر پرہیزگاروں کے لیے اور تمام ہماری اپنی امت کے لیے ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا ذکر کے لیے, جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے جمعے کا دن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ہفتے کے دن ذکر کرو, اس دن دوسرا کوئی کام نہیں کرنا. مگر قوم نے کیا کیا, کچھ لوگوں نے نافرمانی کیا کی کہ سمندر کے پاس مچھلیاں آتی کہہ کر, مچھلیاں آ رہی ہے کہہ کر, خریف پہ مچھلیاں آ رہی کہہ کر مچھلیاں پکڑنے چلے. تو اللہ تعالیٰ کو بات اتنی ناپسند تھی, عمل اتنا ناپسند تھا, اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے, اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے. اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا, بندر بنا دیا, جسموں کو بندر بنا دیا وہ قوم. اور اللہ تعالیٰ کرے اس سے نصیحت حاصل کرو. تو پچھلی امتوں میں جو عذاب آتا تھا وہ جسموں پر آتا تھا, کوئی بندر بنا دیے جاتے, کوئی علیحدہ علیحدہ جانور بنا دیا جاتا, کسی کو اٹھا کے پھینکا جاتا. تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. پچھلی امتوں میں جو عذاب تھا جسموں پر تھا, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے عذاب جو ہے جسم پر نہیں آئے گا, کیونکہ ہر امت میں جس امت سے نبی ہٹ گئے اس امت پر عذاب آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین کے تحت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی عذاب نہیں آئے گا, مگر عذاب آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ قلب پر عذاب آئے گا, قلب پلٹ دیے جائیں گے. جسم پر عذاب نہیں ہے. جسم پر عذاب کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جو جسموں پر عذاب کی ہے, مگر قلب پلٹ دیے جائیں گے. قلب پلٹ دیے جائیں گے. اس کی مثال تفسیر نعیمی میں آپ فرماتے ہیں کہ قلب پلٹ دی جائے گی. اسے کیا مراد ہے؟ 3 چیزیں بتاتے ہیں آپ کہ بندہ گناہ کرے گا اور اس کو خوف نہیں ہوگا. مطلب بندہ گناہ کرے گا, خوف نہیں ہوگا, یہ اس کے قلب پہ عذاب ہے. جسم پہ عذاب نہیں آئے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قلب پہ عذاب کیا ہے؟ دیکھیں, گناہ کر رہا ہے مگر اس کو خوف نہیں ہوگا. سب سے بڑا کیا گناہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ. اللہ سے کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. وہ شرک کیسا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے نکلے گا. اب پہلے تو بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں شرک پہ مبتلا ہوں. وہ اپنی رسی ڈالا پانی میں, اس میں ایمان اور عمل صالح نکالنا تھا, مگر اپنی رسی ڈالا, وہ رسی ٹوٹ گئی اور اس میں کفر شرک نفاق ہے. تو اپنی رسی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اپنا دین بنا لیا. تو لیکن اللہ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس جو دین ہے اور اللہ نے جو بتایا وہ دین اہمیت کا ہے. تو بندہ گناہ کر رہا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. سب سے بڑا گناہ شرک ہے, کفر نفاق ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے. تو بندہ گناہ کرے گا اور اس کو خوف نہیں ہوگا, اللہ کا خوف نہیں ہوگا, اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں رہے گا, تو وہ اس کے قلب پر عذاب ہے, اس کا قلب پلٹ دیا گیا ہے.
اسے قلب پلٹ دیا گیا. دوسری علامت آپ بتاتے ہیں کہ نیکی کرے گا لذت محسوس نہیں کرے گا. دوسری علامت جس سے قلب پلٹ دیا گیا, قلب پر عذاب ہے, نیکی کر رہا ہے مطلب ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, اسے بوجھ لگے گا. علم دین حاصل کر رہا ہے, اسے بوجھ لگے گا. قلب پلٹ دیا گیا اس کا, نیکی کر رہا ہے مگر اس کو لذت محسوس نہیں ہو رہی. ماں باپ کی فرما برداری کرے گا, اسے بوجھ لگے گا. لوگوں سے معاملات کرے گا, لوگوں کا ادب کرے گا, اسے بوجھ لگے گا. تو یہ اس کے قلب پر عذاب ہے, اس کا قلب پلٹ دیا گیا. اور تیسری علامت یہ بتاتی عبرت حاصل نہیں کرے گا. لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھے گا, بیمار ہوتے ہوئے دیکھا, کچھ عبرت حاصل نہیں کرا. کیوں حاصل نہیں کرا؟ اللہ کا عذاب ہے اس پر, قلب اس کا پلٹ دیا اللہ تعالیٰ. جسم پر عذاب نہیں دینے اللہ تعالیٰ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہم میں, مگر قلب پر عذاب ہے اس کے کہ اس کا قلب پلٹ دیا گیا. اس کو نہ گناہ کرے تو خوف ہو رہا, نیکیوں پہ کرا, کچھ لذت محسوس نہیں ہو رہی, عبرت حاصل نہیں کر رہا. دیکھ رہا ہے لوگ انتقال کر رہے ہیں, دیکھ رہا ہے ایمبولینس سے جا رہے ہیں, دیکھ رہا ہے بیمار ہو رہا ہے, دیکھ رہا ہے اس کے اندر زوال آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے لوگ انتقال کر رہے ہیں, مگر عبرت حاصل نہیں کر رہا کہ میں بھی جاؤں گا, مجھ سے بھی سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے. عبرت حاصل نہیں کر رہا. تو عبرت حاصل نہیں ہو رہی مطلب قلب پر عذاب ہے, قلب پلٹ دیا گیا. قرآن سے آگے بڑھاتے ہیں بات. سورہ احقاف آیت نمبر 13-14 میں, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگے. کون لوگ ہیں جن کو خوف بھی نہیں ہوگا, غمگین نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے, یہ دل سے کہنا ہے, دل سے باطن سے کہیں گے تو خوف بھی نہیں ہوگا, غمگین بھی نہیں ہوں گے. یہی لوگ جنت والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اس کا بدلہ ہوگا جو وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے. دنیا میں پروردگار ہے بول کے ٹکے, زبان بھی بولے, دل سے بھی بولے, تو خبر بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب, اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے. ایسے لوگ ان کا انعام کیا ہے؟ جنت ہے. تو یہ خبر کا سوال بھی ہے, تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا. یہاں رب کی پہچان لے کے جائیں گے, وہ علم حاصل کریں گے تو ہی جواب دے سکیں گے. یا علم حاصل نہیں کرے تو یہ جواب نہیں دیں گے, دوزخ میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. تو علم دین ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت کی چیز ہے وہ علم دین ہے. اور تفسیر نعیم میں ایک مثال دیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے, لوگ شکایت کرتے اکثر کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں, ہم یہ کرتے. تو آپ فرماتے ہیں تو رب کے کام میں مشغول ہو جا, تیرا ہر کام اللہ تعالیٰ درست کر دی. تو ہم دیکھیں کیا ہمارے پاس شکایت ہے, ہماری شکایت ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا, فلاں کام نہیں ہو رہا, فلاں کام نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ فرماتے تو رب کے کام میں مشغول ہو جا. رب نے کیا کام دیا؟ رب نے اپنی پہچان کا کام دیا, رب نے ایمان حاصل کرنے کا کام دیا, رب نے خبر کے سوالات کی تیاری کا کام دیا, رب نے اولیاء اللہ کی فرما برداری کا کام دیا. یہ رب نے یہ کام دیا, یہ کام کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ. یہ تفسیر نعیم میں کیا کریں, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام سنوار دے گا. اور آپ اور ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں سے معاملات صحیح نہیں ہو رہے, کہ میرے ماں باپ سے معاملات صحیح نہیں ہو رہے, بیوی سے معاملات صحیح نہیں ہو رہے, میاں بیوی پہ کچھ معاملات ہے, کچھ ایشوز ہے, اور میاں بیوی مسئلے ہے, اور باس کے امپلائر سے مسئلے ہے, تو ہم شکایت کر رہے ہیں, یہ شکایت ہے. تو یہ شکایت آپ فرماتے ہیں معاملہ درست کیوں نہیں ہو رہے ہوئی؟ تو نے اپنے رب سے معاملہ درست نہیں کیا, رب سے عقیدہ درست نہیں کیا, اسی لیے تیرے معاملات تو لوگوں سے درست نہیں ہو رہے. اور رب سے تعلق درست نہیں کیا, اسی لیے تیرا تعلق لوگوں سے درست نہیں ہو رہا. رب سے تعلق درست کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رب سے تعلق درست کرنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب سے تعلق درست کرنے کا کیا ہے طریقہ, کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. جس کا باطن درست ہو گیا اس کا تعلق رب سے درست ہو گیا. اور جب یہ درست کر لے گا تو اللہ تعالیٰ جو معاملات جو بندوں سے ہے وہ بھی درست کر دے گا. اور آپ ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے عمل نہیں ہو رہے, یعنی نماز نہیں ہو رہی, روزہ نہیں ہو رہا, صحیح عبادت نہیں ہو رہی. تو آپ فرماتے تو اپنے باطن کو درست کر لے. جب تو اپنا باطن درست کر لے گا تو تیرے سارے ظاہری عمل درست ہو جائے گے. تو باطن درست کا طریقہ کیا ہے؟ باطن درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایمان لانا. ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی ایمان آئے گا, لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی ایمان درست ہوگا, لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی باطن درست ہوگا. جب لا الہ الا اللہ
سیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, باطن بھی درست ہوگا. لا الہ الا اللہ سیکھ لیں گے, رب سے تعلق بھی صحیح ہوگا. لا الہ الا اللہ سیکھ لیں گے, لوگوں سے معاملات بھی صحیح ہوں گے, رب سے معاملات بھی صحیح ہوں گے, رب سے عقیدہ بھی صحیح ہوگا. تو لا الہ الا اللہ بڑا اہم ہے. علم لا الہ الا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام جو بتائے وہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیے. اللہ تعالیٰ کے پاس دین میں سب سے اہمیت کی جو چیز ہے یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے ذریعے بندہ ایمان والا بنتا ہے, اسی سے کفر سے بچتا ہے, اسی کے ذریعے جو ہے مومن بنتا ہے, مسلمان بنتا ہے, مومن بنتا ہے, متقی بنتا ہے. تمام درجات کو حاصل اسی کے ذریعے کرتا ہے. یہ سیکھیں گے, علم لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو ہی ہم حاصل کریں گے, ورنہ ہماری خبر بھی ناکام, ہماری حشر بھی ناکام. اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کلمہ ہے, تمام انبیاء علیہ السلام یہ سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی, اولیاء اللہ نے یہ تعلیم دی. تو علم لا الہ الا اللہ بڑا اہم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ علم لا الہ الا اللہ سیکھے, کہ اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. ہم زبان سے پڑھ لیے, اب زبان سے پڑھ لیے, اب اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے اپنے باطن کو درست کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.